میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ یہ وظیفہ روز پڑھیں، صرف زندگی میں ایک مرتبہ 20-25 سیکنڈ نکال کر میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا۔ پہلے صرف ایک بار اپنی پوری لائف میں، زندگی میں ایک دن آپ نے دوستوں، بھائی بہنوں، آج آپ نے یا ربنا کا وظیفہ، یہ مشکل کشا عمل پڑھتے ہی اور پھر مجھے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل جو ہے وہ یہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ یہ ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، اللہ پاک کے حکم سے، حکم میرے پاک پروردگار کا، بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو یہ عمل ایک دل میں مشکلوں کو دور کرتا ہے، پڑھنے والوں کی زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگاتا ہے۔ کوئی بھی ایسی حاجت ہو، کوئی بھی ایسی مراد ہو جو آج تک پوری نہ ہوتی ہو، صرف ایک بار زندگی میں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح تم پر برسے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج تمہارے یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ نہ بن جائیں تو یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج تمہیں دولت کا سلطان عمل بتانے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھنا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جن کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، جن کو قرض داروں نے آخری وارننگ تک جاری کر دی ہے کہ ہمیں ہماری رقم لوٹا دی جائے۔ لاکھ ہو یا پھر کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا، انشاءاللہ ایک دن میں تمہیں قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس عمل کو میری وہ بہنیں بھی پڑھ لیں جن کے اگر کوئی ایسے مسائل ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں آپ کی کوئی ساس ہے، آپ کا کوئی شوہر ہے، کوئی بھی زندگی میں آپ کو چاہے وہ باس ہو، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کی بات نہیں سننے کو تیار ہے، آپ کو ذلیل کرتا ہے، آپ یہ عمل پڑھ کے اس بندے پر، اس عمل کو پڑھنے کے بعد دم کر لینا، یا تصور میں، یا پانی پر دم کر دیں، یا ڈائریکٹ جا کے دم کر دیں۔ یہ 3 صورتوں میں ایک ہی اثر کرے گا۔ وہ بندہ، آپ نیت کریں، جیسی نیت کریں گے، اگر آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا کوئی محبوب ہو، چاہے آپ کی ساس ہو، شوہر ہو، بچے ہو، دنیا جہاں میں کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، آپ لوگ یہ نیت کریں عمل کے پڑھنے کے بعد کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہو جائے، چاہے وہ بوس ہو، ظالم آپ کا، اس کے دل میں آپ کے لیے شدید محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ آپ چاہیں گے دوستو، بھائی بہنوں، آپ یہ نیت کر لیں اس عمل کے پڑھنے کے بعد کہ اس کی زبان بند ہو جائے اور اس پر کسی بھی طرح ان 3 طریقوں سے، یا تو پانی پر دم کر کے پلا دیں، یا تصور میں دم کر دیں، یا قریب جا کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس بندے کی اگر آپ لوگ یہ نیت کر کے دم کریں گے کہ اس کی زبان بند ہو جائے، اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ دوستو، بھائی بہنوں، یہ نیت کریں گے وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے، وہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ نیت کریں گے وہ آپ کا غلام بن جائے، وہ آپ کا غلام بن جائے گا۔ اور اسی عمل کو اگر آپ لوگ رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں، غربت میں، غریبی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں صرف ایک بار پڑھ کر رب کریم سے مانگیں گے، انشاءاللہ میرا رب تمہیں 1 نہیں 2 نہیں کروڑ روپے عطا کرے گا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس عمل کو پڑھنے والا کبھی دکھ، تکلیف، پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے، یہ بزرگان دین کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ یہ راز آج تک نہ کسی نے بتایا ہے، نہ کوئی بتائے گا۔ آپ لوگوں نے اللہ صمد کو اور یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اللہ صمد اور یا ربنا کا وہ خفیہ تسبیح، وہ راز، دوستو، بھائی بہنوں، آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اللہ والوں کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، یقین مانیں آپ کی جھولیاں، الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ مشکلوں کو یہ عمل فوری طور پر ٹال دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس دن بھی پڑھیں، سال کے 365 دن موجود ہیں، جس دن بھی آپ لوگ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو اگر ضرورت پڑے تو آپ لوگ زندگی میں اس عمل کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمل ایک دن کا ہے، پوری لائف کا چیلنج ہے۔ ایسا عمل آپ نے نہ کیا ہوگا، ایک دن میں اپنی زندگی، دوستو، بھائی بہن، اگر بدلنا چاہتے ہیں تو چند منٹ کا وقت نکال کر، چاہے میری ویڈیو جب تک آپ تک پہنچے، کوشش کرنا میری ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھ لینا۔ سکون سے بیٹھ جانا جہاں دل کرے، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اور درود شریف پڑھ لینا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، جو بہتر لگے، جو یاد ہو وہ پڑھ لینا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، جو تمہیں بہتر لگے، جو چاہو پڑھ لینا، اور درود شریف پڑھ کے رب کریم سے دل ہی دل میں
اپنے مقصدوں کے لیے مانگتے چلے جانا، یعنی کہ کوشش کرنا کہ درود پاک پڑھنے کے بعد جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنی مرادیں ہیں، ان کی کوشش کرنا کہ نیت کر لینا کہ اے رب کریم میرا قرضہ ادا ہو جائے، میں اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں۔ میں مثالیں دے رہا ہوں دوستوں آپ کو، اے رب کریم میری زندگی میں دولت پیسہ فوری طور پر آ جائے، میں اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں۔ اے رب کریم مجھے ذاتی مکان مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے موبائل مل جائے، مجھے اچھے رشتے مل جائیں، رشتوں کی لائن لگ جائے، مجھے اولاد چاہیے، اولاد مل جائے۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں، اور رب کریم میں فلاں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، میری یہ بیماری دور ہو جائے۔ چاہے ایک حاجتیں ہوں، چاہے آپ کی ہزاروں حاجتیں ہوں، نیت کر کے، اپنی حاجتوں کی نیت کر کے، اپنے مسائل کو رب کریم کے سامنے پیش کر کے کہ انہی مسائل کے لیے، انہی مسئلوں کے لیے، انہی حاجتوں کے لیے میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں، رب کریم کرم کر دیجیے گا۔ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد جیسے ہی حاجتوں کی نیت کر لی، اب آپ نے دوستوں، بھائی بہنوں، اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ پہلے نمبر پر جو آپ نے شامل کرنا ہے، دیکھیں اللہ صمد کا وظیفہ تو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا دوستوں، میرے دوستوں، بھائی بہنوں، لیکن آپ کو ایک ایسا راز بھی دوں گا اور اللہ صمد کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا پہلے نمبر پر۔ لیکن پہلے راز سمجھ لے، دیکھیں آپ میں سے اکثر لوگ مجھے ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، ان کا ایک شکوہ ہوتا ہے وظائف پڑھنے والوں کا کہ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ یہ سچی بات ہے، حق اور انصاف کی بات ہے دوستو، بھائیو بہنوں۔ ہر دوسرا بندہ، وجوہات دو بتاؤں گا، ہر دوسرا بندہ کہتا ہے وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس کی بڑی موٹی وجہ یہ ہے اور ان کا علاج اسی عمل میں بتاؤں گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ نے دو خفیہ الفاظ پڑھ لینے ہیں، آپ کے وظیفے 100% بھی اثر کریں گے، اور اللہ صمد کا آج کا جو عمل دوں گا اور آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھا، اپنے مقصدوں کی نیت کر لی۔ اب آپ نے دیکھیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو وجوہات کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ پہلی وجہ جلدی بتاؤں گا، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ پہلی وجہ، رب کی پکڑ میں بندہ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے وظیفے اثر نہیں کرتے، کوئی بھی فرض تک قبول نہیں ہوتے۔ فرض نماز بھی دوستو، بھائی بہنوں، وہ بھی قبول نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں آتا ہے، اسی وجہ سے تو فرائض قبول نہیں ہوتے۔ تو خود سوچیں وظیفے کیسے قبول ہوں گے؟ سیکنڈ نمبر پر کسی اپنے کی، پرائے کی کوئی گندی نظر، بد نظر دوستو، بھائیو بہنوں۔ اس دور میں کوئی کسی کو ہنستا بستا خوش باش دیکھ نہیں سکتا۔ آپ اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اچھا جی رہے ہیں، اچھی صحت ہے، اچھا گھر ہے، اچھا ماحول ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو لوگ کیا کریں گے؟ سارا دن آپ کی ٹو میں بیٹھے رہیں گے۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے یا بہت سارے ہو سکتے ہیں، ویسے ہمارے کچھ رشتہ داروں میں دوستو، بھائی بہنوں، کچھ ایک دو تو ایسے ہوتے ہیں لازمی طور پر، انہوں نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے، بس انہوں نے ایک بار آپ کو اگر نظروں میں ڈال دیا، پھر آپ کی ان کی نظروں سے نکل نہیں سکتے کہ یہ تو بڑا عیش و عشرت کر رہا ہے، یہ تو بڑے مزے کر رہا ہے، حالانکہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ سامنے والے کی نظر تو آپ پر پڑی ہے، لیکن حقیقت تو آپ کو ہی پتا ہے کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کی کیسی زندگی ہے۔ بس لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ ناخوش ہیں، انہیں کسی چیز کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، لوگ بہت خوش ہیں، تو وہ اسی لیے ساری زندگی آپ پر نظر ڈال کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے، اور یہ جو بد نظری ہوتی ہے، یہ آپ کا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرنے دیتی، یا آپ کو پریشانیوں میں مبتلا رکھتی ہے۔ یہ آپ کو ایک پریشانی جائے گی، دوسری آ جائے گی، ایک بیماری جائے گی، دوسری آ جائے گی، حالانکہ وہ بیماری آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ ڈاکٹر کو سمجھ میں آئے گی حقیقتاً۔ لیکن سیکنڈ نمبر پر جو میں نے بتایا کہ بد نظری کی وجہ سے آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو آپ نے آج کے اس عمل میں دوستو، بھائیو بہنوں، درود شریف پڑھ لیا۔ اب آپ بد نظری کا اور گناہوں کو ختم کرنے کا، رب کی پکڑ سے ہٹنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ درود شریف تو پڑھ لیا، وہ لازمی پڑھے۔ دیکھیں درود شریف پڑھیں گے تو عمل کے اثرات بڑھ جائیں گے، فائدے بڑھ جائیں گے، کمالات بڑھ جائیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھنے سے غربت اور غریبی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، عمل شروع کرنے سے پہلے پھر مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے سب سے پہلے دوستو، بھائی بہنوں، استغفر اللہ کرتے ہوئے آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ آپ لوگ کسی بھی عمل سے پہلے استغفر اللہ، یہ جو وظیفہ ہے جو بتاؤں گا، اس کو جب پڑھتے ہیں نا، آپ پر سے بد نظری پہلے ختم ہوتی ہے، آپ کے تمام مسائل بہتر ہوتے ہیں، اور آپ کا وظیفہ 100% اثر کرتا ہے۔ اور جب وظیفے کا
طریقہ بھی بالکل صحیح طرح سے پڑھیں گے جو بتاؤں گا۔ جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے تو پھر آپ لوگ یقین کریں اللہ کی ذات کے سوا کوئی آپ کو غربت اور غریبی آپ کی ختم ہونے سے روک نہیں سکتا۔ آپ لوگ اگر ایک دن میں معجزاتی طور پر آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گا۔ آپ فقیر ہیں، رب کریم آپ کو بادشاہ بنا دے گا۔ آپ نے بس اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ سے دھیان سے درود شریف پڑھ لیا، مقصدوں کی نیت کر لی، 7 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا۔ فوری طور پر اب آپ نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیں جب آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں گے تو پچھلی جتنی بھی آپ پر نظریں ہوں گی وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ نئی کی بات نہیں کر رہا، نہیں جو پڑھیں گے وہ تو بات کی بات ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ جو پچھلی نظریں آپ پر پڑ چکی ہیں، گندی گندی نظریں کہ یہ بہت کما رہا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ تو بہت صحت مند ہے، اس کے بچے بھی ٹھیک ہیں، یہ بڑے مزے سے گھوم رہا ہے، اس کے تو ہر چیز میں آپ پر نظر ہے، تو وہ سب نظریں جو آپ پر، وہ سب نظریں ختم ہو جائیں گی فوراً۔ اب آپ کا وظیفہ استغفر اللہ پڑھ کے رب کی پکڑ سے آپ لوگ نکل گئے، سورہ اخلاص پڑھ کے بد نظری کا خاتمہ ہو گیا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا خاموشی سے پڑھ لینا ہے۔ یہ وہ راز بتانے لگا ہوں جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ سینے کا راز آج اپنی دکھیاری بہنوں بھائیوں کو، آج اپنے تمام دوستوں کو بتاؤں کہ جنہوں نے ساری زندگی یوٹیوب پر اپنے بال سفید کر لیے، وظائف پڑھ پڑھ کے یوٹیوب والوں نے لاکھوں کما لیے، لیکن خود بیچارے فقیر کے فقیر، کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ کہیں کسی جگہ سے، مستند جگہ سے ان کو وظیفہ نہ مل سکا۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میرا وظیفہ سچا ہے، میرا وظیفہ سچا ہے۔ میرے دوستوں بھائیو بہنوں، ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایسی جگہ سے عمل کریں جہاں سے آپ کا وظیفہ 100% اثر کرے۔ اب میرے دوستوں بھائیو بہنوں، عمل کا پہلا وظیفہ سمجھیں، یہ جو کچھ آپ نے پڑھنا تھا عمل کے پہلے آپ نے پہلے پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، 7 بار استغفر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک بار جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھی، یہ عمل سے پہلے پڑھنا تھا۔ دوستو بھائی بہنوں، وظائف سے پہلے اب آپ کو عمل کا پہلا وظیفہ اللہ صمد کا شامل کرنا ہے۔ کس ترتیب سے پڑھنا ہے آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر، یعنی کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھ لینا ہے۔ جب تک اللہ صمد کا وظیفہ پڑھیں گے اسی دوران اپنی پیشانی پر یا سر پہ اپنا سیدھا ہاتھ رکھنا ہے بس۔ دوستو بھائی بہنوں، یا بالوں پر رکھ لیں، آپ کا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کے آپ نے سب سے پہلے ایک بار پڑھنا ہے اللہ صمد پڑھیں، سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ نام اللہ کی بے نیازی کا کامل قدرت اور مخلوقات کے اس پر انحصار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ الفاظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی اور صفت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ صمد کا ترجمہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے جو سورہ اخلاص میں جس کا ذکر ہوا ہے۔ عربی زبان میں الصمد کا معنی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن سب اس کی محتاج ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جس پر مخلوقات اور حاجات پوری کرنے کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، جو ہر اعتبار سے، ہر حیف سے، ہر خوبی کا مالک ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو اور جس کا کوئی شریک نہ ہو۔ امام تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ صمد جو ذات ہے جو کامل اقتدار کی حامل ہو، جس کی طرف سب لوگ اپنی ضرورت رجوع کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے بے نیاز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے اور اس کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصمد وہ ذات ہے جو مخلوق کی ہر ضرورت پورا کرتی ہے اور کسی کی ضرورت کا محتاج نہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، امام بن خصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصمد اللہ کی وہ صفت ہے جو اس کی مکمل طاقت، قدرت اور بے نیازی کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی، نہ کسی مدد کی، جبکہ مخلوقات پر ہر لمحہ اس کی محتاج ہے۔ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ صفت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ تمام مخلوقات محدود ہیں اور صرف اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہر چیز کو پورا کرتی ہے۔ اللہ کی صفات میں کوئی کمی یا خامی نہیں دوستوں، وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اس کی قدر لامحدود، یعنی اس کی قدرت لامحدود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں اللہ صمد کو کرتے ہوئے
دوستو بھائی بہنوں، جو آپ یہ وظیفہ اللہ صمد کا یہ پیارا نام جب پڑھیں گے، آپ لوگ تو اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر یا اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ کر، یعنی کہ اپنے سر پر رکھ کر اللہ صمد پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے، اور صرف آپ نے اللہ صمد کو یہ وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں اپنے سیدھے ہاتھ کو سر پہ رکھتے ہوئے 21 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم پڑھنا ہے، نہ ایک بار زیادہ پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں اگر آپ نے کمی پیشی کر دی تو یقین مانی عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جب آپ لوگ اللہ صمد کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے، اپنے ہاتھ کو انگلیوں پر رکھ لیں، یعنی کہ ہٹا دیں، کیونکہ سیدھا ہاتھ تو آپ کا سر پہ ہے، اس کو آپ ہٹا دیں ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اگر سیدھا ہاتھ آپ کا سر پہ آپ نے اس دوران رکھا ہوا ہے تو الٹے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اللہ صمد کو 21 بار پڑھ لیں اور گنتی کر لیں، تو اپنا سیدھا ہاتھ جو سر پہ رکھا ہے اسے ہٹا دیں۔ اب آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ 21 بار پڑھ لیا، اب آپ نے معجزاتی وظیفہ، یہ بھی بڑا پیارا اور مجرب وظیفہ ہے، اس عمل کا ایک اور وظیفہ مشکلوں کو دور کرنے والا، دوستو بھائیو بہنوں، پریشانیوں کو دور کرنے والا، بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو دور کرنے والا وظیفہ، جب آپ لوگ اس پورے عمل کو پڑھنے کے بعد دوستو بھائیو بہنوں رب کریم سے مانگیں گے، یقین کریں آپ 1 کروڑ مانگیں گے، رب کریم 10 کروڑ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ آپ اسی عمل کو پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں گے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، دنیا جہاں کا قرضہ ہوگا منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ آپ دکان پر بیٹھ کر یہ عمل پڑھ لیں گے اور کہیں گے کہ میری دکان میں گاہکوں کے رش لگ جائیں، رب کریم آپ کی دکان پر گاہکوں کے رش لگا دیں گے۔ آپ جاب پر جا کر یہ عمل پڑھیں گے اور دوستو بھائی بہنوں باس پر دم کر دیں گے۔ پورا عمل پڑھنے کے بعد یہ نیت کر کے کہ باس میری ہاں میں ہاں ملائے، مجھے اہمیت دے، عزت دے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو۔ اور دوستو بھائی بہنوں پانی پر ڈائریکٹ یا تصور میں دوستو بھائی بہنوں خالی باس پر دم کر دیں، یقین کریں وہ آپ کا عاشق بن جائے گا، آپ کے گھر میں ہے، آپ اپنی ساس کو، شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد نیت کر کے دم کر دیں۔ ان کی زبان کو بند کرانا چاہتے ہیں تو وہی نیت کر کے یہ عمل کر لیں اور ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی میرے لیے۔ دوستو بھائی بہنوں یہ نیت کریں کہ ان کی زبانیں میرے لیے بند ہو جائیں اور دم کر دیں کسی طرح تینوں صورتوں میں جو میں نے آپ کو بتائی، پانی پر یا ڈائریکٹ یا تصور میں۔ یہ عمل آپ کو ہر طرح کی مشکلوں سے، پریشانیوں سے فوری طور پر آپ کی پریشانی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ بس کامل یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات پر جتنا زیادہ یقین بھروسہ کریں گے انشاءاللہ رب کریم فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ دیکھیں گے، معجزات بھی اتنے دیکھیں گے، ترقی بھی اتنی دیکھیں گے۔ اب آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں، یا ذل جلال والاکرام اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہے جو قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں، ان کو پڑھ لینا۔ ذل جلال، یہ لفظ جلال سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے عظمت یا شگاہت۔ اللہ تعالیٰ کی جلالیت کا مطلب ہے کہ وہ اپنی صفات میں بے حد نظیر اور بے نظیر ہے۔ والاکرام، یہ لفظ جو ہے وہ کرم سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے عطاؤں یا رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی کرامت کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بندے پر بے شمار انعامات اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا، یہ معجزاتی وظیفہ ہے۔ آپ نے عمل میں اس وظیفے کو پڑھتے وقت اپنے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا، صرف جب پہلا وظیفہ اللہ صمد کا میں نے آپ کو بتایا، صرف اس کو پڑھتے وقت اپنے سر پہ ہاتھ رکھیے گا، اور صرف آپ نے 21 بار یہ وظیفہ بھی یا ذل جلال والاکرام کا اللہ پاک کے بڑے ہی پیارے اور جلالی نام 21 بار پڑھتے ہی یا ذل جلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 21 بار سیدھے ہاتھ پر یہ تسبیح کے دانوں پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ لوگ جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس عمل کا ایک اور آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر دوستو بھائیو بہنوں یہ عمل نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ ایسے لمحات ہیں، ایسے لفظ ہیں، ایسے کلمات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو پڑھنے کی تلقین دیتے تھے۔ جب بھی کوئی غربت میں ہو، غریبی میں ہو، تنگ دستی میں ہو تو اس وظیفے کو ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے آج کے اس عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ شامل کرنا ہے جس کو پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو شامل کر لیں گے تو اس وظیفے کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے اور فوری طور پر جو وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر بھیجنے لگا ہوں دوستو بھائیو بہنوں یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ دوستو بھائیو بہنوں یعنی کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا،
جیسے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ معجزاتی وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس معجزاتی عمل میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ نے آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ اور دوستو بھائیو بہنوں، خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو رب کریم اپنے شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ دوستو بھائیو بہنوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، آپ کو اپنے عز و امان میں رکھے۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اپنا نام کامنٹس میں عمل کی اجازت کے لکھ کے جائیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے آپ نے لائک بھی لازمی کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔